کیسر باس علوی صاحب، کل 26 محرم مرکزی امام بارگاہ حسینیہ پتوکی میں افتخار الحسن جعفری صاحب کا زیر اہتمام مجلس ہے، اس میں مولک کے نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سفر کا پہلا اتوار 6 اکتوبر کوٹ نیال خاں میں سردار بشارت علی ڈوگر صاحب کا زیر اہتمام مجلس ہے، جس سے غلام باز جپا صاحب، سید عمران حیدر کاظمی صاحب، علامہ افضل حیدری صاحب اور ذاکر بشیر صادق صاحب ٹھیک 12 بجے خطاب فرمائیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ سید مظہر حسین بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر ذکر فضائل مصطفی محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت ذاکر تہذیب الحسن جعفری صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے۔ میری تمام مومنین سے گزارش ہے برائے مہربانی تھوڑا ادھر آگے آ جائیں، مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اکبر کی لاش پر آ کر حسین بولا، اکبر کی لاش پر آ کر حسین بولا، آج پھر پڑا ہے تنہا لاشا رسول کا، آج پھر پڑا ہے تنہا لاشا رسول کا۔ اب آپ کے سامنے جناب علامہ سید مظہر حسین بخاری صاحب آپ فیصل آباد اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت تہذیب الحسن جعفری صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کا وعدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نستعین اهدنا الصراط المستقيم في سبيل الله اللهم صل يا فارس الحجاز يا مصر الرجاء يا مشكل الجنب يا مرتضى يا صاحب الأسر والأمر والزمان لم يصل مدركني ولا تهلكني ربي أني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام یا کاشف الکرب وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین علیہ السلام وبحق سلام اللہ علیہ بنت الحسین علیہ السلام وبحق علی اصغر ابن الحسین علیہ السلام اللہم مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ درود پڑھے مل کے بابا زبلان۔ یک زباں ہو کے خاندان رسالت پر بلندترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا آوازوں کو اور بلند فرمائیں، نعرہ تکبیر، اللہ، تھوڑا سا اور بلند، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ۔ خاندان زہرہ پر بلندترین صلوات۔ صلی علی محمد محمد۔ دوستان گرامی قدر، موالیان اہل بیت، محبان آل رسول، عزاداران محمد وآل محمد، میرے شیعہ سنی بھائیوں، دعا گو ہوں دل کی گہرائیوں سے، یا رسول اللہ یا علی مدد کہنے والوں کو مولا صدا سلامت رکھے۔ جو حاجات لے کے اب تشریف فرما ہے مولا اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے۔ میرے بھائی سجاد رضوی صاحب کی یہ محنت وارث زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ ایک دعا فرمائے، بیمار کربلا کا صدقہ رضوان شاہ صاحب کی والدہ بیمار ہے، مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے مولا سب کو صحت عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند۔
رضی صاحب نے جس مومنہ بی بی کے لیے کہا مولا اسے بھی صحت کلی عطا فرمائے. اگر مزاج علی پہ ناگوار نہ گزرے تو آپ تھوڑے تھوڑے ذرا ادھر سامنے آ جاؤ یار. بہت شکریہ آپ کا. سارے میرے اپنے کوئی بیگانے تو نہیں ہو. اٹھو اٹھو ذرا شاباش. یہ جگہ پر کرو نا, ماحول بن جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ایک ایک قدم پر مولا ثواب عظیم عطا فرمائے. آپ شیعہ سنی بھائی تو خوش قسمت ہے نا جی, اور ہماری یہ انفرادیت ہے رضوی صاحب, ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہمارے مرشدوں پر جب تک لوگوں کے مرشد درود نہ پڑھ لیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیا بات ہے, جو بندہ بول سکتا بولے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری اتنی بلند ایک صلوات پڑھ دیں. ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے, ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ جب تک ہمارے مرشدوں پر نماز میں کوئی درود نہ پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور دوسرا ترہ امتیاز ہمارا یہ ہے کہ مذہب جعفریہ کی تاریخ الحمدللہ کسی موڑ پر بھی, کسی منزل پر بھی آل رسول سے شرمندہ نہیں ہے. جو بندہ بول سکتا بولے میرے ساتھ. ہماری تاریخ کسی منزل پر, کسی موڑ پر آل رسول سے شرمندہ نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم گناہگار ہوں گے مگر قاتلوں کی اولاد تو نہیں ہے. کیا بات ہے, اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھ کھڑے کر گئے حیدری. ہم گناہگار ہوں گے بھئی. زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا, شیعہ نماز کم پڑھتے ہیں, شیعہ عمل کم کرتے ہیں. تو میں یہ جملہ میرا نہیں, استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم صاحب کا جملہ سنیں گے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. بڑا خوبصورت ماحول ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں شیعہ عمل کم کرتے ہیں, شیعہ روزے کم رکھتے ہیں, شیعہ نمازیں کم پڑھتے ہیں. استاد محترم فرمایا کرتے تھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ شیعوں کے کسی نماز نے امام نہیں پڑھی, کسی امام نے نماز نہیں پڑھی, کسی امام نے عمل نہیں کیا. یہ تو مانتے ہو نا کہ شیعوں کے امام جو تھے وہ تو سارے عمل کرتے تھے نا. پھر وہ فرماتے تھے کہ دعا کیا کرو کسی گھر کا مرید تو بے عمل ہو مگر پیر نہ بے عمل ہو. شاباش, آپ سلامت رہیں یا علی کہنے والے. ہم نے جو کچھ بھی لینا وہ رسول سے لینا. سارے شیعہ سنی بھائی میری تقریر سنیں. آپ حضرات کو علم ہے, جو بزرگن جانتے, میں 8 عشر محرم رائے میں پڑھ چکا, اور شیعہ سنی بھائی سارے سنتے. بسم اللہ, آپ سلامت رہیں. سارے لوگ سننے کے لیے آتے, اور دعوت فکر ہے آپ بھی میری. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند. اچھا, یہ سارے میرے دوست سننے کے لیے آئے ہیں. تہذیب بھائی بھی آ گئے ہیں, اسدی بھائی بھی آ گئے. مولا ان کو سلامت رکھے. اگر سننے کے لیے تو تھوڑا سا پھر ادھر کو ہو جاؤ, تھوڑا سا. شاباش. یہ سنن تھوڑا ہی ہوندے نے, واریاں رکھن زیادہ ہوندے نے. ذرا صلوات تو پڑھ دیں بابا سے بلند. ایک دفعہ ایسی صلوات پڑھو کہ میں بالکل تقریر شروع کر دوں. متوجہ ہیں جی؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سارے مسلمان بھائی سنیں کہ ہمارے ممبروں سے تبرہ بازی نہیں ہوتی, رزق علم بانٹا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم باب علم کے بھکاری ہیں, ابو جہل کے پجاری نہیں ہیں. کیونکہ ہم شیعوں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ رسول سے. قرآن کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ ترجمہ تو سارے علماء نے کیا ہے, لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھا گیا کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. قرآن کہنا کیا, لوگوں نے قرآن حفظ کر لی ہے. میں کہا کرتا ہوں قرآن سنو حافظوں سے, سمجھو محافظوں سے. اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. قرآن سنو حافظوں سے مگر سمجھو محافظوں سے. یہ سب نے ترجمہ کر کے اپنی اپنے مقتدیوں کو, اپنے اپنے فرقے کو مطمئن کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول کے بیٹھے تو بیٹھ جایا کرو,
اگر رسول کہے تو اٹھو تو اٹھ جایا کرو، اگر رسول کہے جاگو تو جاگو، اگر رسول کہے سو جاؤ تو سو جاؤ۔ دوستو یہ ایک صرف کافی نہیں ہے۔ آؤ میں مذہب جعفریہ کا ایک چھوٹا سا خطیب ہونے کے ناطے میں اس کی اصل مفہوم کی روح بتانے جا رہا ہوں کہ آخر قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، کہ صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اگر محمد کہے بیٹھو تو بیٹھو، اگر کہے اٹھو تو اٹھو، نہیں، اصل میں قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اگر محمد کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام۔ کیا بات ہے تمہاری، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اگر قرآن کہے، اگر محمد کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، اگر رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، اگر رسول کہے سو جاؤ، شاباش شاباش، اگر رسول کہے سو جاؤ پھر جاگنا حرام، اگر رسول کہے جاگو پھر سونا حرام، اگر نبی کہے نہ لڑو تو پھر لڑنا حرام، اور اگر کہے نبی لڑو پھر بھاگنا حرام۔ اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آل محمد کے فضائل میں ہاتھ وہی اٹھتا ہے جو علی سے خیرات لینا چاہتا ہے۔ اگر رسول کہے نہ لڑو تو پھر لڑنا حرام، اگر رسول کہے لڑو پھر بھاگنا حرام، اگر رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام، اور اگر رسول کہے چپ ہو جاؤ پھر شور مچانا حرام۔ ہم نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ رسول سے لینا ہے۔ ہم نے مولا بھی لیا تو رسول سے لیا۔ سیدزادہ ایک لفظ کہنے لگا ہوں کیونکہ تقریر پوری دنیا سن رہی ہے۔ مذہب جعفریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے علی بھی لیا تو رسول سے لیا، شاباش۔ ہم نے علی لیا تو رسول سے لیا، ہم نے حسن لیا تو رسول سے لیا، ہم نے حسین لیا تو رسول سے لیا، ہم نے جنت کا فلسفہ لیا تو رسول سے لیا، جہنم کا بتایا تو رسول نے بتایا، ہم نے روزہ لیا تو رسول سے لیا، نماز لی تو رسول سے لی۔ ہمارے عقیدے کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے اللہ بھی لیا تو رسول سے لیا۔ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر گئے حیدری۔ بھائی اللہ تو بتانے نہیں آیا یہ رسول ہے، کیا بات ہے، رسول نے بتایا کہ یہ اللہ، ہم نے اللہ بھی رسول سے لیا ہے۔ توجہ ہے نا، ذرا صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہم نے مولا بھی لیا تو رسول سے لیا۔ سیدزادہ یہ جو لفظ مولا ہے نا، کیونکہ آپ میری تو سینکڑوں ہزاروں مجلسیں سن چکے ہیں رائے ونڈ والے، میں کوئی نیا نہیں، لیکن اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ مولا ہے آپ نے تو سنا نا غدیر میں، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو، سب سے پہلے لفظ مولا جنگ بدر میں استعمال ہوا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب سے پہلے لفظ مولا جنگ بدر میں استعمال ہوا۔ یہ جنگ بدر بھی بڑی عجیب جنگ ہے۔ یہ نہ کہا کرو وہ نہیں لڑا، وہ نہیں لڑا، وہ نہیں لڑا، سوائے علی کے اور کوئی نہیں لڑا۔ او بھئی نبی جس کو بھیجتے تھے وہ جاتا تھا میدان میں۔ آگے مصیبت یہ بن گئی تھی کہ کافر ہر کسی سے نہیں لڑتے تھے، وہ کہتے تھے تم واپس جاؤ، ہماری لڑائی سرداروں سے ہے۔ اوہ رائے ونڈ والو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہماری لڑائی یہ لفظ مولا پہلی دفعہ استعمال ہوا جنگ بدر میں۔ 4 بڑے بت تھے کافروں کے، لات، منات، حبل، عزا۔ لات مردانہ بت، منات مردانہ بت، حبل، رضوی صاحب جملہ سنیے گا، حبل مردانہ بت، عزا زنانہ بت۔ شاباش، یہ بدر میں تبرک کے طور پر کافر جو لائے، نہ لات کو لے کے آئے، نہ منات کو لے کے آئے، نہ حبل کو لے کے آئے، یہ عزا کو لے کے آئے، زنانے بت کو لے کے آئے۔ اب رائے ونڈ والوں میں تشریح کروں گا تو پھر مجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی کافر کی یہ فطرت رہی ہے کہ جب بھی میدان میں لاتے ہیں لیڈیز بت کو لاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر گئے حیدری۔
देखो अपने मुर्शद के नारे खुल डुल के लगाया करो। तुम्हें ही तो अली मुर्शद ऐसा मिला जिसने तुम्हें किसी मैदान में शर्मिंदा ही नहीं किया। तुम खुशकिस्मत हो सारे। लोग कहते हैं शियों का कुरान पर ईमान नहीं है, मैं कहता हूं हमारा कोई नारा भी कुरान से बाहर नहीं है। शाबाश सैयदजादा भाई, हमारे मतलब क्यों शक करते हैं लोग कि शियों का कुरान पर ईमान नहीं है? भाई तुम्हें शक हो जाता अगर नबी जाते हुए कुरान किसी गैर के हवाले करके जाते। शाबाश, जो बंदा बोल सकता है जिसको जुबान अल्लाह ने दिया। नबी तो जाते हुए फरमा रहे अल कुरान मा अलीजन व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो असली भाई सारा जमाना तो हमने छोड़ रखा है अली के लिए, तो जो है ना सारा जमाना हमने छोड़ दिया है अली के लिए। तो जब अली को नहीं छोड़ सकते कुरान को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे 5 नारे पांचों कुरान से साबित। आपको जाकिरीन माशाल्लाह फजाइल भी सुनाएंगे, मसाइब भी सुनाएंगे, लेकिन जो खतीब का हिस्सा वो उसने पढ़ना है। जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हमारे कितने नारे बोलोगे तो सवाब होगा। कितने जी? हमारे 5 नारे, पांचों कुरान से साबित। लोगों के मौसमी नारे होते हैं, तवज्जो है ना? शाबाश शाबाश। हमारे मुसल्लम 5 नारे, मुसल्लम 5 नारे। ये हमारे 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? और अदद का भी तो असर होता है। शाबाश। हम पंजतनी है तो हमारे नारे भी 5। हमारा पहला नारा तकबीर, दूसरा बोलो साल, तीसरा हैदरी, चौथा हुसैनियत जिंदाबाद, 5वां यजीदियत मुर्दाबाद। 5 नारे कुरान से साबित है। सलामत रहे, सलामत रहे। 5 नारे कुरान से साबित है। जब कुरान ने कहा ना अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, तो हमने नारा तकबीर लगा दिया। कुरान ने कहा अतिउर रसूल, हमने नारा रिसालत लगा दिया। कुरान ने कहा उलिल अम्र मिनकुम, हमने नारा हैदरी लगा दिया। कुरान ने कहा कुल जाअल हक व ज़हकल बातिल, हक आ गया, हमने कहा हुसैनियत जिंदाबाद। कुरान ने कहा बातिल मिट गया, हमने कहा यजीदियत मुर्दा। जियो बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे। हमने जो भी लिया रसूल से लिया, मौला लिया तो रसूल से लिया। हमने आ गया था ना हुक्म, रुक जाओ रसूल, पहुंचा दे वो पैगाम जो तेरे रब की तरफ से तुझ पे नाजिल किया गया। रसूल ने सबको इकट्ठा किया, फरमाते जरा जल्दी जल्दी मिंबर बनाओ। अब सब दाएं बाएं देखने लगे कि इतनी जल्दी मिंबर, और मिंबर बनाने वाली कोई शय ही नहीं है, तो बनेगा कैसे? सरकार नहीं बन सकता। नबी फरमाया जल्दी करो, अगर तुमने मिंबर ना बनाया तुम सहाबी नहीं रहोगे। मैंने ऐलान ना किया मैं नबी नहीं रहूंगा। शाबाश शाबाश। थोड़ा सा तेजी से साथ मेरे सफर करें, जल्दी करो मिंबर बनाओ। सरकार यहां तो नहीं बन सकता। मैं कहता हूं सरकार पता तो आपको भी है नहीं बना सकते। नबी फरमाते फेल हकीम ला यखलु अनिल हिकमत, हकीम का फेल कभी हिकमत से खाली नहीं होता। नबी फरमाते मैं जानता हूं ये नहीं बना सकते, मगर आज इतना तो मान लो ना कि जब मेरे हुक्म पर मेरे सामने तुम मिंबर नहीं बना सकते, मिंबर वाला कैसे बना लो? यार सरकार फरमाते तरीका मैं बताता हूं, ये ऊंटों के पलान उतारो। अनवर साहब आपने तवज्जो ना की, मुझे दुख होगा। नबी बिस्मिल्लाह, नबी ने नाम ले लेके कहा उसका भी उतारो। ओए ओए ओए, पता तो चले ये राय में बैठा हुआ है यार, उसका भी उतारो, उसका भी उतारो। रिजी साहब 70 पलान नबी ने नाम ले लेके उतरवा लिए। अब जिनके नाम लेके उतरवा लिए वो तो हो गए खुश कि नबी हमसे राजी है, और जिनके नाम न लिए थे वो कुछ सोचने लग गए कि शायद नबी हमसे नाराज तो नहीं है, कहीं हमारा नाम ही नहीं लिया। लेकिन पता उस वक्त चला जब नबी ने ऐलान विलायत किया, तब पता चला उनके नाम लिए थे जिनको जाने की जल्दी थी। और है ना, जरा सलवात पढ़े बाबाजे बलान। पैगंबर ने फरमाया अब पलानों का मिंबर बना दो।
रजी भाई मेंबर बन गया, 2-2.5 घंटे का मेरी सरकार ने खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद अली को मेंबर पे बुलाया, अपना बाजू भी बुलंद, अली का बाजू भी बुलंद। कायनात की रहमत ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। ये कहकर सरकार मेंबर से उतरे और कहा लोगों से कि तोड़ दो मेंबर, जल्दी करो, इस पर किसी का पांव नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं शिया सुन्नी के अकीदे के मुताबिक या रसूल अल्लाह आपको इल्म गैब के मालिक हैं, आपको पता था कि वहां जरूरत पड़ेगी तो कोई मक्के से मेंबर ले आते। शाबाश, सरकार कोई मदीने से मेंबर मंगवा लिया होता। अगर आपके बच्चों के लिबास जन्नत से आ सकते हैं तो कोई नूरी मिंबर मंगवा लिया होता। नबी फरमाते मुझे पता था वो जरूरत पड़ेगी, मगर आज वाला मिंबर न मक्के से आएगा न मदीने से आएगा, यहीं बना के इलाने विलायत अली करके यहीं तुड़वा दूंगा। अल्लाह मुझे ताकत परवाज अता करे और ये जुमला मैं हवा के दोष पे जाकर वहां अजमत अली को सजदा करके फिर अदा करूं, फिर शायद इसका अकादा हो जाए। नबी फरमाते आज वाला मिंबर न मक्के से आएगा न मदीने से आएगा, इसलिए कि मक्के मदीने के मिंबरों पर जिसका दिल चाहेगा वो बैठता रहेगा। मौला वाले मिंबर पर या मैं बैठूंगा या अली। अकबर मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वल मुहम्मद। खुद भी सरकार नीचे उतराए, अली को भी उतार लिया। अब तबर्रुकात वाला संदूक मंगवाया, अपनी दस्तार निकाली। कैसा वो मंजर होगा ये जो आज वीडियो बन रही है, काश उस वक्त कोई कैमरा होता। ओए होए होए, काश उस वक्त वीडियो होती। देखते मुबारक कौन दे रहा था, खुश कौन हो रहा था। तो जो है ना, अल्लाह को सलामत रखे या अली कहने वालों को। पैगंबर ने अपनी दस्तार निकाली, अली के सर पे दस्तार बंदी शुरू की। रायविंड वालों इधर दस्तार दीन मुकम्मल होता गया। सलामत रहे। और नैत भाई तू आगे आ जा, तू लेट आया थोड़ा। सलामत रहे। असल में मजमा इधर को बैठा हुआ है, मिंबर का रुख इधर को है। आप मुतवज्जे हैं तो जो है हजरात की ना जी। नबी ने अली के सर पे दस्तार बंदी शुरू की, इधर आखिरी पेच मुकम्मल हुआ, उधर अर्श से निदा आ गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन भी मुकम्मल, नेमत भी पूरी। ये आपके बच्चों को भी आयत याद है, बेशक बेशक, ठीक है। आज के दिन जब अली मौला बने, दीन में मुकम्मल नेमत पूरी। अनवर साहब मैं इसका दूसरा जो सुनाना चाहता हूँ, जो आम तौर पे नहीं पढ़ा जाता, कि जब अली मौला बने तो और क्या क्या हुआ। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, सैयद एक तो आज दीन मुकम्मल बाबा जी, और क्या हुआ जब अली मौला बने। अल यौम यअसल लज़ीना काफरू, आज के दिन काफर मायूस हो गया। शाबाश, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे या अली कहने वालों। आज के दिन काफिर, भाई पहले तो काफिर मायूस नहीं हुआ, नबी को हिजरत पर मजबूर कर दिया, मायूस नहीं हुआ, कहने लगा लड़ेंगे, नबी को खत्म कर देंगे। बदर में आया, शिकस्त खा गया, मदर भाई आगे आ जाएंगे, अब भी काफिर मायूस नहीं हुआ, कहने लगा लड़ेंगे, मोहम्मद मुस्तफा को खत्म कर देंगे, आखिर कब तक जिंदा रहेगा। ओहद में आया, ये ओहद बड़ी अजीब जंग है मदर भाई। मेरे नबी के ऊंटनी के सामने सरकार का एक सहाबी जिसका नाम हजरत उकासा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार की हिफाजत भी कर रहे थे, लड़ भी रहे थे। अचानक उनकी तलवार टूटी, पीछे मुड़े, सरकार मेरी तलवार टूट गई। नबी फरमाते कोई बात नहीं, ये खजूर का पत्ता उठा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खजूर का पत्ता उठा, दस्ते सहाबी पे था तो पत्ता ही था, दस्ते नबी में आया तलवार बन गया, उसने लड़ना शुरू कर दिया। इधर कायनात के अली मुड़े, सरकार मेरी भी तलवार टूट गई, नबी खामोश।
میں کہتا ہوں سرکار جب سارے ہی کو جائے غور ہے یار کہ نہیں ہے تو علی کو بھی تلوار بنا کے دے دینا پتے کی. نبی خاموش. علی نے پھر کہا سرکار دشمن آگے بڑھ رہا ہے, گمسان کی جنگ ہے, میری تلوار ٹوٹ گئی. نبی پھر خاموش. نبی خاموش رہے, اللہ خاموش نہ رہا. اللہ نے فوراً جبرائیل کو ذوالفقار دے کر بھیج دیا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے تلوار کیوں نہیں بنا کے دی؟ نبی فرماتے علی کو میں نہیں تلوار دوں گا, اس لیے کہ جدھر کا سپاہی ہے اسلحہ بھی تو ادھر. سارے مل کے جیو. بزرگ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو, کدے کسے مولویاں نے آکھیا یہ آپ کی پیار آپ کا محبت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اس کے میں متبادل آپ کو جملہ سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سارے لوگ جب شیطان نے افواہ بلند کر دی جنگ احد میں قد قتل محمد معذلہ محمد مارے گئے, تو بچے کھچے لوگ جو لڑ رہے تھے نا انہوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا, اور یہ کہہ کر بھاگ رہے تھے کہ جس محمد کی خاطر لڑنا مرنا تھا جب وہی نہ رہا تب لڑنے اور مرنے کا فائدہ کیا ہے. یہ لوگ بھاگ رہے تھے, ابو طالب کا بیٹا تلوار لے کر آگے بڑھ رہا تھا. کہہ رہے کیا عقیدہ قائم کر رہے ہو؟ کہنے لگے جب محمد نہ رہے تو اب لڑنے اور مرنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب محمد نہ رہے تو جینے کا فائدہ کیا. آپ سلامت رہیں یا علی مدد کہنے والے. اچھا میں سن تقریباً 92 میں یا 91 میں ادھر محرم پڑھا, پھر مسلسل 8 عشرے پڑھے. میں کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بھی جوان تھے, توجہ ہے نا, اب بھی اسی طرح فٹ فاٹ ہے. تو مجھے وہ سرکار کا فرمان یاد آ گیا کہ جو آل محمد کے ذکر میں وقت کٹتا ہے وہ زندگی سے کاٹا ہی نہیں جاتا. کیا بات ہے تمہاری, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بسم اللہ. وہ زندگی سے وقت کاٹا ہی نہیں جاتا. رضوی صاحب ایک اور بار عرض کرتا چلو, کوئی بوڑھا بندہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جو ہے نا, اور میرے سارے اپنے ہو نا, کوئی بڑھا بندہ جنت میں. ایسا پریشان نہیں ہونا یار. آپ نے سنا نہیں ہے وہ ایک ضعیفہ آئی تھی, سرکار جمعہ پڑھا رہے تھے, اس نے آ کر سرکار بتاؤ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں. سرکار نے زیر لب مسکرا کے کہا کوئی بوڑھی جنت میں, جب بوڑھی نہیں جائے گی تو بوڑھا بھی نہیں جائے گا. تو شیر یہ پھر بوڑھے رضوی صاحب اور دوسرے یہ کدھر جائیں گے؟ سرکار فرماتے یہی بوڑھے قیامت کے دن جب جنت سے 300 میل دور ہوں گے ولایت علی کی ہوا لگے گی جوان بن جائیں گے. اللہ تمہارے ہاتھوں کو مل کے ایسے نہیں, مل کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے باج بات نعرہ حیدری. یہی بوڑھے جب جنت سے 300 میل دور ہوں گے ولایت علی کی ہوا لگے گی تو جوان بن جائیں گے. اور بغض حیدر رکھنے والا جتنا بھی جوان کیوں نہیں ہوگا, قیامت کے دن جب جہنم سے 300 میل دور ہوگا جہنم کی ہوا لگے گی وہ بوڑھا بن جائے گا. اس لیے کہ حسنین بوڑھوں کے نہیں جوانوں کے سردار. سلامت رہیں. آپ سلامت رہیں. ٹائم بہت کم ہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں اور علی کو مولا بھی نہ مانے. کیا بات ہے تمہاری, کہتے ہمیں علی مولا نہ ماننا پڑے اور ہم جنت میں بھی چلے جائیں. اجازت ہو تو ایک نسخہ ان کے لیے بتا دو. شریعت نوح کا انسان اگر شریعت نوح پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی. توجہ. اور اگر زندہ بچ گیا شریعت ابراہیم آ گئی. اب شریعت نوح پہ جنت نہیں ملے گی, شریعت ابراہیم پہ عمل کرے گا تو جنتی. شریعت ابراہیم پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی. اگر زندہ بچ گیا شریعت موسیٰ آ گئی.
اب شریعت ابراہیم پہ جنت نہیں ملے گی۔ مشتاق شاہ جی آپ جلدی جلدی آ جائیں، میں جملہ مکمل کروں۔ اب شریعت، بسم اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بلان۔ یہ سارے ہمارے پرانے سنگتی جنہوں نے مجھے خطابت کا طریقہ بتایا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، مل کے ابھی میں نے 2 میسج آگے پڑھنی ہے، لیکن آپ کی محبت اور آپ کے پیار میں میں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں۔ شریعت ابراہیم پہ جنت نہیں، شریعت موسیٰ پہ عمل کرو پھر جنت ملے گی۔ اگر شریعت موسیٰ پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی، اگر پھر زندہ بچ گیا شریعت عیسیٰ آ گئی۔ اب شریعت موسیٰ پہ جنت نہیں، شریعت عیسیٰ پہ عمل کرو پھر جنت ملے گی۔ شریعت عیسیٰ پہ عمل کر کے مر گیا تو جنتی، اگر زندہ بچ گیا شریعت مصطفیٰ آ گئی۔ نبی نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر جاتے تو جنتی، اگر زندہ بچ گئے۔ نبی نے فرمایا محمد رسول اللہ بھی پڑھو۔ اب رسول اللہ کے بغیر جنت نہیں ملے گی، کلمہ پڑھ کے مر جاتے تو جنتی۔ مشتاق شاہ جی اگر وہ زندہ بچ گیا، نبی نے کہا نماز بھی پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے جنت نہیں ملے گی، نماز پڑھی مر گئے تو جنتی، اگر زندہ بچ گئے نبی نے فرمایا ذرا روزہ بھی رکھو۔ اب نماز پہ جنت نہیں صرف ملے گی، روزہ رکھو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھا مر گئے تو جنتی، اگر زندہ بچ گئے۔ نبی نے فرمایا ذرا میرے ساتھ جہاد میں تو جاؤ، لڑتے لڑتے مر جاتے تو جنتی، اگر زندہ بچ گئے۔ نبی نے فرمایا میرے ساتھ ذرا کعبے کا حج تو کرو، حج کرتے کرتے مر جاتے تو جنتی، اگر زندہ بچ گئے۔ نبی نے فرمایا ذرا میرے ساتھ فلانوں کا ممبر تو بنا دو، ممبر بنتے بنتے مر جاتے تو جنتی، اگر زندہ بچ گئے۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اب جب تک علی کو مولا نہیں مانو گے جنت نہیں ملے گی۔ علی کو مولا مانے بغیر اگر جنت میں جانا تھا غدیر سے پہلے مر جاتے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، پوری طاقت سے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری۔ تیری عبادتوں نے تجھ کو کس وہم میں ڈال رکھا ہے؟ نبی سے دوستی، علی سے بغض، یہ کیسا خیال رکھا ہے؟ ارے یا علی مدد کو بدعت کہنے والے، ذرا جنت کے گیٹ پر تو آ، تیرے لیے میسم نے جوتا سنبھال رکھا ہے۔ نبی اعلان ولایت کر کے مدینے پہنچے۔ اچھا ایک بات یہاں آپ کی محبت دیکھ کے دل چاہتا کرتا چلوں، اللہ نے نجس چیزوں کو پاک کرنے کے لیے کچھ پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ کپڑا نجس ہو جائے تو اسے کون پاک کرے گا؟ پانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب شیعہ سنی کے نزدیک فقہ کے مطابق کپڑا نجس ہو جائے اسے پانی پاک کرے گا، دیوار نجس ہو جائے اسے دھوپ پاک کرے گی، پاؤں کے تلوے نجس ہو جائے اسے زمین پاک کرے گی۔ توجہ ہے، کپڑا پانی کو پاک کرتا ہے، دھوپ دیوار کو پاک کرتی ہے، زمین پاؤں کے تلووں کو پاک کرتی ہے۔ جس نے اٹھ کے نعرہ لگانا ہے اس کی مرضی، توجہ سے جملہ سن لینا، مولا کو سلامت رکھے۔ اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے، ایمان باطن کو پاک کرتا ہے، اور علی ولی اللہ شجرے کو پاک کرتا ہے۔ سارے مل کے نبی یہ کہہ کر اعلان ولایت کر کے لیٹ آئے ہو، لیکن جملہ سنیں، اعلان ولایت نبی کر کے مدینے پہنچے۔ پہلے اذان کون دیتے تھے؟ حضرت بلال۔ رضی صاحب آج بلال سے بھی پہلے گلدستہ اذان پر ابو ذر پہنچ گئے۔ شاباش، جو بندہ بول سکتا ہے، جس کو زبان اللہ نے آل محمد کے ذکر کے لیے دی ہے۔ آج بلال سے بھی پہلے گلدستہ اذان پر ابو ذر پہنچا۔ ابو ذر کوئی معمولی صحابی ہے؟ نبی فرماتے اہل بیت کے بعد جو زمین پر انسان ہو، آسمان نے اور کسی پہ سایہ ہی نہیں کیا جو ابو ذر سے سچا ہو۔ اور پھر ابو ذر نے ایک دن مولا علی سے پوچھا تھا کہ سرکار ہر جنگ میں آپ نے فتح حاصل کی، کہ آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کوئی بہادر نہیں آیا؟ علی مسکرا کے کہتے ابو ذر بزدل سے تو علی لڑتا ہی نہیں ہے،
शाबाश, क्या बात ہے تمہارے ہاتھوں کی. اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پوری طاقت سے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری. بزدل سے علی. اچھا پہلے اذان دیتے تھے حضرت بلال. آج بلال سے بھی پہلے. پریشان نہ ہوا کرو. وہ بندہ نہیں علی کو مانتا, وہ نبی کو نہیں مانتا, وہ آل نبی کو نہیں مانتا. وہ اس گھرانے کو ہر بندہ تو نہیں مان سکتا. اس گھرانے کو ماننے کے لیے ایک شرط ہے, اماں نیک ہو ابا ایک ہو. کیا بات ہے. جو بندہ بول سکتا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری. آج ابو ذر سے بھی آپ, واہ واہ, آپ کی کیا بات. آج بلال سے پہلے گلدستہ اذان پر ابو ذر پہنچا. کتاب کا نام الصلاۃ فی امر الخلافہ, رائٹر شیخ عبداللہ سنی مصری المراغی. حوالہ نوٹ فرما لیں, تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, دور تک جا رہی ہے. بلال سے پہلے ابو ذر نے جا کر اذان میں پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا. مسجد نبوی میں پڑھا, رسول کے دور میں پڑھا, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں پڑھا. جب اذان میں علی ولی اللہ حضرت ابو ذر نے پڑھا, لوگ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. سرکار ابو ذر کو سمجھائیے, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, اذان میں اضافہ کر رہا ہے. نبی فرماتے ہیں خاموش, ابھی تو بتا کے آ رہا ہوں, من کنت مولا فہد. آپ جیئے, آپ سلامت رہیں میرے شیعہ سنی سارے مل کے. تو اتنے سچے صحابی کو پھر مدینے سے نکالا کیوں گیا؟ لفظ صحابی آ گیا تو جملہ کہہ دوں میں, یہ میرا جملہ نہیں ہے. 10 محرم کو میں نے تو چوک میں پڑھا تھا, یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جملہ. اس نے کہا شیعہ یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلاں کو برا کہتے ہیں. اس نے کہا میں ایک فیصلہ کن بات کر دیتا ہوں سب کے لیے, اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہے گی. لوگوں نے پوچھا جی کیا؟ کہنے لگے شیعوں سے میں کہتا ہوں وہ صحابیوں کو برا کہنا چھوڑ دیں, اور تمہیں کہتا ہوں تو بروں کو صحابی کہنا چھوڑ دو. کیا بات ہے. اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حیدری, سلامت رہے. اچھا طاہر القادری کا نام آ گیا تو پھر میرا دل چاہتا دوسرا جملہ بھی آپ کو ہدیہ کروں. یہ شاید رضوی بھائی اتنا شیعہ خطیب کوئی جملہ نہ کہہ سکے. وہ 13 رجب کو لاہور میں تقریر کر رہے تھے یوم علی کے موقع پر, قیامت کی بات انہوں نے کر دی. کہنے لگے مجھے نہیں پتا علی قیامت کے متعلق شیعوں کا عقیدہ کیا ہے. کہتے میں ہوں سنی, میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی کی ماں کا احسان ہے جو خود گھر سے چل پڑی. ابھی ذہن تیار کرو, ہاتھوں کو بلند رکھنا اور نعرہ اپنے تاریخی لگانا. جملہ مکمل کر لوں. وہ کہتے ہیں علی کی ماں کا احسان ہے جو 13 رجب کی رات کو گھر سے کعبے کی طرف چل پڑی, یہ علی کی ماں کا احسان ہے. وہ کہتے ہیں ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر علی کی اماں گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی دیر کر دیتی, کعبہ چل کے ابو طالب کے گھر میں پوری طاقت سے ابو ذر کا قصور کیا تھا پھر؟ اتنے سچے صحابی کو مدینے سے نکالا کیوں گیا؟ یہ ربضہ کے ریگستان میں غربت کی موت مارا کیوں گیا؟ اتنا پیارا اور سچا صحابی کیوں نکالا گیا؟ آپ میری سینکڑوں ہزاروں مجلس سے سن چکے ہیں. مجھے تو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے سچے صحابی کا کیا قصور تھا, کیا غلطی, کیا جرم کیا تھا. یہ مسئلہ علامہ اقبال نے حل کیا, شاعر مشرق نے حل کیا. مظہر بھائی شاعر مشرق فرماتے ہیں نعرہ حیدر نوائے بوزر است. اوئے ہوئے ہوئے, آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں نعرہ حیدر نوائے بوزر است گرچہ از حلقے بلال و کم براست. وہ کہتے ہیں علی کا نعرہ دراصل ابو ذر کی آواز ہے.
خواہ یہ بلال کے گلے سے نکلے یا کمبر کے گلے سے نکلے. علی علی کرنا ابو ذر کی آواز ہے. مشتاق شاہ جی ابو علی علی کرنا ابو ذر کی آواز ہے. نیت بھائی دوسرے مظہر بھائی سارے انور بھائی سارے متوجہ ہو جائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو وہ کہتے علی علی کرنا دار اصل ابو ذر کی آواز ہے. خواہ یہ بلال کے گلے سے نکلے یا کمبر کے گلے سے نکلے دار اصل ابو ذر کی آواز ہے. علی کا نعرہ ابو ذر کی آواز ہے. تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ اور جرم نہیں تھا ابو ذر کا, صرف حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر علی کے نعرے لگا کر کہتا تھا بے علی رحمت اللہ بغض علی. سارے مل کے آپ سلامت رہیں. یا علی کہنے والے بسم اللہ. کافی میں نے پڑھ لیا اور وہ بھی میں نے پڑھ لیا آپ کی محبت دیکھ کے, آپ کے پیار میں. لیکن استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے ساری زندگی گزر گئی, ہر منبر پر ایک سوال آتا رہا کہ مولانا بتائیں پیٹھ نہ کہاں لکھا ہے. وہ فرماتے تھے یہ درد میں قبر میں لے کے جا رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں پوچھا زینب کا لوٹنا کہاں لکھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا سیدہ کا لوٹنا کہاں لکھا. مظہر بھائی دوسرا جملہ قبلہ پڑھا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے مجھے کسی مناظر نے شیعہ نہیں کیا, نہ میں ولایت علی پہ شیعہ ہوا نہ میں خلافت علی پہ شیعہ ہوا. وہ فرماتے تھے مجھے دو چیزیں شیعہ کر گئیں, ماں کا دربار بیٹی کا بازار. آیا میرے اللہ, اللہ آپ کا پرسہ قبول کر لے. آج تو قیامت کا دن ہے, آج نہیں پرسہ دینا تو کس دن پرسہ دینا. وہ فرماتے تھے ماں کا دربار بیٹی کا بازار. ماں دربار میں نہ جاتی, بیٹی بازار میں نہ جاتی. ہمیں مٹی پر بیٹھ کر رونے کی ضرورت کیا تھی. اجازت دو تو جملہ آگے بڑھا کے آپ کو سلام کروں, میں نے بہت زیادہ ٹائم پڑھ لیا. گئی ماں بھی دربار, گئی بیٹی بھی دربار. انور بھائی دونوں میں فرق بہت ہے. ماں صحابی کے دربار میں گئی, بیٹی شرابی کے دربار میں گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ماں کا پہلو زخمی ہوا, بیٹی کا سر زخمی ہوا. ماں نے سند کے پرزے چنے, بیٹی نے لاشوں کے ٹکڑے چنے. اجرکم اللہ. جب ماں دربار سے آئی تو بیٹیاں نہ پہچان سکیں, اور جب بیٹی آئی ہے پھر بھائی نہیں پہچان سکے. سجاد جب آئے نا قافلہ لے کے کربلا, ہر بی بی کی منت کر کے کہتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ چچا عباس کی قبر پر آؤ. غازی کی قبر پہ آ کے کہتے چچا مانتا ہوں تو بڑا بہادر علی کا بیٹا ہے, علی کا بڑا شجاع بیٹا ہے, تیرے سہارے پر مدینہ چھوڑا تھا ہم نے, بڑا تو بہادر بیٹا ہے. لیکن چچا یہاں قتل ہونا آسان ہے, پھوپھیوں کو لے کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار. چچا بازار بدل گیا, سجاد وہی رہا. چچا دربار بدلتے رہے, سجاد وہی رہا. سپاہی بدلتے رہے, سجاد وہی رہا. چچا اگر ہو سکے تو ان میں پہچان تیری بہن زینب کون ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا گوں آپ کی میری حاضری, سب کی حاضری مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل صبح پتوکی میں مرکزی امام بارگاہ میں مجلس عزا ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لے جائیں. مجلس وہ 10 بجے پتوکی میں شروع ہو جائے گی. 17 نومبر بروز اتوار رہائش گاہ غلام حسین, گاؤں مانکنس, بحری آرچڈ,